وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے مقدس دربار میں جمع فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین. حاضرین کرام، جس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اس آیت کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے کی طرف کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اسی مہینے کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کا جو جملہ ہے یہ بھی رمضان المبارک کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اسی کے متعلق ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو، صحت پاؤ گے، عافیت پاؤ گے، سلامتی پاؤ گے، راحت، سکون و چین پاؤ گے. حاضرین کرام، یہ مبارک مہینہ ان قریب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. کچھ ہی لمحات باقی ہی الحمدللہ یہ مبارک برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، اور ہم سب خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو پھر سے ہماری زندگی میں روانہ فرمایا. اس مہینے میں داخل ہونے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق بخشی، اور دعا فرماتے رہیں. اس لیے اللہ کے حبیب پاک سرکار دو عالم، اللہ کے محبوب و لاڈل حبیب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رحمتوں والے مہینے کو، اس مبارک برکتوں والے مہینے کو پانے کے لیے تین مہینے پہلے دعا مانگا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، عافیت کے ساتھ اس مبارک رحمتوں اور برکتوں والے رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجئے. تو ہم سب کو چاہیے کہ چند جو لمحے باقی رہ گئے ہیں، چند گھنٹے جو باقی رہ گئے ہیں،
اس مہینے کو پانے کے لیے ہم بھی دعا کرتے رہیں۔ الہ العالمین زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، سال کا مکمل حصہ گزر گیا، تو یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، پتہ نہیں اس مبارک مہینے تک ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ موت کا کوئی گارنٹی نہیں، کس کے مقدر میں کیا ہے، کس کے مقدر میں رمضان کا مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کس کے مقدر میں رمضان کے روزے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کس کے مقدر میں رمضان کی تراویح پڑھنا نصیب ہے یا نہیں پڑھنا نصیب ہے، کس کے مقدر میں زکوٰۃ دینا نصیب ہے یا نہیں ہے، کس کے مقدر میں صدقہ خیرات کرنا نصیب ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے یہ شعبان المعظم کا آخری ایام چل رہے ہیں، مبارک مہینہ آنے کے لیے کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں یا ایک دن باقی رہ گیا ہے کم و بیش۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا، یا اللہ اس مبارک مہینے تک ہمیں پہنچا دیجئے، قصوروار تو ہیں ہم، ناکارہ تو ہیں ہم، اے اللہ آپ کے گنہگار بندے، سیاکار بندے، آپ کی نافرمانیوں میں ہم نے زندگی کو گزارا، آپ کے احکامات کو توڑ کر ہم نے زندگی گزارا، آپ کے حبیب پاک سرور دو عالم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر، سنتوں کو اپنائے بغیر، شریعت پر چلے بغیر ہم نے زندگی گزاری۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں پہنچا دیجئے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اے اللہ اس پورے مہینے کی روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، قوت دے دیجئے، طاقت دے دیجئے، اور دعا کیجئے یا اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر مکمل قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اس مہینے تک ہمیں پہنچا دیں گے، اور اس مہینے میں ہمیں داخل کر دیں گے، روزہ رکھنے کی بھی توفیق دیں گے، اور تراویح پڑھانے کی بھی توفیق دیں گے، مالداروں کے لیے زکوٰۃ دینے دلانے کی بھی اللہ توفیق دیں گے، صدقہ خیرات کی بھی توفیق دیں گے، اور نوافل کی پابندی کی بھی توفیق دیں گے، سنتوں کی پابندی کی بھی اللہ توفیق دیں گے۔ شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف لے گئے، حضرات صحابہ کرام کا مجمع جو ہے ٹھاٹے مار رہا تھا، صحابہ کرام کا مجمع سمندر کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک سرکار دو عالم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آقا نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آقا نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آقا نے آمین کہا۔ صحابہ کرام پریشان تھے، یا رسول اللہ زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، کسی کی عمر 40 سال ہو گئی، کسی کی عمر 50 سال ہو گئی، اور ہم نے یہ معمول اب تک نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے منبر شریف پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرماتے پھر نیچے اتر آتے، کبھی آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہا۔ یہ کیا بات ہے، آج ہم نے عجیب چیز کو دیکھا ہے کہ پہلی سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آپ نے آمین کہا۔ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی، صحابہ کرام پریشان تھے، صحابہ کرام پریشان تھے۔ اللہ کے حبیب پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد منبر شریف سے نیچے اتر آئے، صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، او میرے صحابہ، او میرے ساتھیوں، او میرے غلاموں، سنو، ابھی اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار، نوری مخلوق کے سردار، ملکوتی مخلوق کے سردار جبرائیل
میرے پاس تشریف لائے تھے، جیسا ہی میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل نے کہا ہلاک و برباد ہو جائیں وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور مغفرت نہ کروائی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل نے بد دعا کی، ہلاک و برباد ہو جائیں وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ کروایا ہو۔ انہوں نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ تیسرے نمبر پر سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل نے بد دعا دی، ہلاک و برباد ہو جائیں وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور درود نہ پڑے۔ جبرائیل نے کہا ہلاک و برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں۔ میں نے آمین کہا۔ آپ غور کرنے کی بات یہ ہے، فرشتوں کے سردار، اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے فرشتے حضرت جبرائیل کی بدعا یہ کیا کم تھی؟ یہی بدعا کافی تھی۔ اب جبرائیل نے بدعا کی ہلاک و برباد ہو جائیں، رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی نہ روزہ رکھا، نہ تراویح پڑھا، نہ زکات دیا، نہ صدقات دیا، نہ خیرات کیا، نہ نیک اعمال کیا، نہ سنتوں کی پابندی، نہ واجبات کی پابندی، نہ فرائض کی پابندی، نہ نوافل کی پابندی۔ اب جبرائیل نے بدعا تو کی ہے، اب یہاں دیکھیے وہی بدعا کافی تھی انسان کے ہلاک ہونے کے لیے، وہی بدعا کافی تھی انسان کے تباہ ہونے کے لیے، وہی بدعا کافی تھی انسان کے نیست و نابود کے لیے، یہی بدعا کافی تھی اللہ کے پکڑ کے لیے، یہی بدعا کافی تھی اللہ کے غصے کے لیے، یہی بدعا کافی تھی اللہ کی پکڑ کے لیے۔ لیکن اور آگے فرماتے ہیں ماں باپ کے بارے میں، اور آگے فرماتے ہیں درود کے بارے میں، یہ دو چیزوں کو ایک جگہ رکھ دیجئے۔ اب یہاں آئیے رمضان کے بارے میں حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرشتوں کے سردار، جبرائیل کے بھی سردار، میکائیل کے سردار، اسرافیل کے سردار، اسرائیل کے سردار، جتنے آسمان پر فرشتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں، خربوں کی تعداد میں، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے فرشتے، یہ تمام فرشتوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، تمام پیغمبروں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، آقا جو ہے مشرق کے سردار، مغرب کے سردار، شمال کے سردار، جنوب میں رہنے والوں کے سردار، تمام انسانوں کے سردار، تمام جنات کے سردار، رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی بدعا پر آمین کہا، آمین کہا، آمین کہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جبرائیل کی بدعا اور آقا کی آمین نے اس بدعا کو اور مضبوط بنا دیا اور پختہ بنا دیا۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا ہی ہو، جبرائیل نے جیسا بدعا کیا ایسا ہی ہو، وہ تباہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ جس نے رمضان کی قدر نہیں کی وہ تباہ ہو جائے گا، جس نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا وہ تباہ ہو جائے گا، جس نے تراویح کا اہتمام نہیں کیا وہ تباہ ہو جائے گا، جس نے زکات کا اہتمام نہیں کیا وہ تباہ ہو جائے گا، جس نے صدقہ اور خیرات کا اہتمام نہیں کیا وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کی جس نے قدر نہیں کی برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ ایک تو جبرائیل کی بدعا، ایک تو آقا نامدار کی آمین، یہ دونوں کی بدعا ملا کر کے تباہ برباد ہو گیا۔ اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر، اس دعا کو سامنے رکھ کر کے، اس بدعا کو سامنے رکھ کر کے ہم آنے والے مبارک مہینے کی قدر کرنا، اس کے لمحے لمحے کی قدر کرنا، دن کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام، رات میں تراویح پڑھنے کا اہتمام، صدقہ خیرات کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، درود کا اہتمام، جتنا ہو سکے انسان اپنے ذات سے جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرنا، تبھی انسان نجات پا سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مومن کے حق میں بدعا نہیں فرمائی، ارے مومن کے حق میں کبھی بدعا نہیں فرمائی، مومن تو مومن، کافر کے حق میں بھی آقا نے بدعا نہیں فرمائی۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، احادیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، طائف کا سفر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ سردار بڑے بڑے 3 سردار وہاں قوم کے تھے، وہاں جا کر کے اسلام کی دعوت دیں گے تاکہ سردار اگر اسلام میں داخل ہو جائیں، ایمان کو قبول کر لیا تو ان کے پیچھے بہت بڑی تعداد چھپی ہوئی ہے، پوری بستی کی بستی، پورے شہر کے شہر ایمان لے آئیں گے، اسلام لے آئیں گے۔ اس امید پر اللہ کے حبیب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں سردار سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے بجائے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے انکار کر دیا، پھٹکار کر کے نکال دیا اور شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا
حتیٰ کہ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کتوں کو پیچھے لگا دیا، جن کتوں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر جیسا ہی کتوں کی نظر پڑی، جانوروں کی نظر پڑی، ایسا بھاگ نکلے یہ کتے، پھر دوبارہ بستی کے اندر لوٹ کر نہیں آئے، کبھی انسانوں کی نظر کے سامنے نہیں آئے، یہ رحمت کا چہرہ پڑتے ہی یہ کتے نکل پڑے، یہ شریر لڑکے جب نکل پڑے، اللہ کے حبیب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر پتھروں کو برسانے لگے، اتنا برسایا حدیث کے اندر لکھا گیا، مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر سے خون کے قطرے نکل کر کے اور جوتے مبارک کے اندر جمع ہو گئے، خون کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکل آیا، اس لیے کہ حفاظت کی گئی، جس نبی کا خون کا قطرہ زمین پر گر جائے گا وہاں اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ غصے میں آ جائیں گے، اللہ غضب میں آ جائیں گے۔ جبرائیل تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر طائف کو چھوڑ کر مایوس ہو کر کے ایک کھجور کے باغ میں تشریف فرما ہو گئے، جبرائیل تشریف لائے اور فرشتے تشریف لائے، اللہ کی طرف سے سلام عرض کیا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس شہر والوں نے جو آپ کے ساتھ میں رویہ کیا ہے، جو برتاؤ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے پہاڑوں کے فرشتوں کو یہاں بھیجا ہے، ہواؤں کے فرشتوں کو یہاں پر بھیجا ہے، آپ دونوں ہونٹ ہلا کر کے اشارہ کر دیجئے، یہ دونوں پہاڑوں کے فرشتے یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے یہ شہر طائف کو چکنا چور کر کے رکھ دیں گے، اور یہ ہواؤں کے فرشتوں کو آپ حکم کر دیجئے ہواؤں کے ذریعے سے اس بستی کے نیست و نابود کو مٹا دیں گے، کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہاں شہر طائف موجود تھا، یہاں لوگ موجود تھے، یہاں انسان موجود تھے، یہاں جانور موجود تھے، کبھی معلوم نہیں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ صفحے ہستی سے ان کو مٹا دے گا، آپ اشارہ کر دیجئے، زبان سے نہیں بلکہ اپنے چہرے انور سے نہیں بلکہ اپنے دونوں ہونٹوں سے اشارہ کر دیجئے کہ تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، الہ العالمین میں جانتا ہوں کہ شہر والوں نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں برداشت کرتا ہوں، یا اللہ یہ میرے مقام کو نہیں پہچانتے، یہ میرے مرتبے کو نہیں پہچانتے، میں رسول بنا کر بھیجا گیا، یہ لوگوں کو معلوم نہیں، یہ نادان ہیں، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، ان کے دماغ کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، الہ العالمین میں آپ کی رحمت سے امید کرتا ہوں یہ نہیں تو ان کی آنے والی قوم ایمان لے آئے گی، اسلام کو قبول کرے گی اور صراط مستقیم پر چلے گی، صحیح راستے پر چلے گی، ان کے نقش قدم پر ان کی آنے والی پوری نسل چلے گی۔ میں بدعا نہیں کرتا، ایسے آقا، ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اللہ کے حبیب، ایسے محبوب کافروں کے حق میں بدعا نہیں فرمائی۔ تب یہاں اندازہ لگائیں مومن کے حق میں ایک جبرائیل بدعا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول نے بدعا کے اوپر آمین کہا، تو اس بات کی دلیل ہے اللہ کے رسول پسند نہیں فرماتے کہ کوئی مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے کوئی مومن، کوئی مسلمان رمضان کے روزوں کو چھوڑ دے، رمضان کے تراویح کو چھوڑ دے، رمضان کے اندر نوافل پڑھنے کو چھوڑ دے، رمضان کے اندر صدقہ خیرات کرنے چھوڑ دے، رمضان کے اندر زکات دینا چھوڑ دے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ اس لیے جبرائیل کی بددعا پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تاکہ امت کو خوف پیدا ہو جائے، امت کے اندر ایک درد آ جائے، امت کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اعمال کرنے والا ہو جائے، روزے رکھنے والا ہو جائے، زکات دینے والا ہو جائے اور صدقہ خیرات کرنے والا ہو جائے، تراویح کا اہتمام کرنے والا ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو جائے، ذکر کرنے والا ہو جائے، درود پڑھنے والا ہو جائے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہو جائے۔ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی بدعا پر آمین کہا اور کہا کہ رمضان المبارک میں بڑے سے بڑا پاپی بھی، بڑے سے بڑا گنہگار بھی، بڑے سے بڑا معصیت، بڑے سے بڑا ڈاکو بھی، بڑے سے بڑا زانی بھی، بڑے سے بڑا شرابی بھی، بڑے سے بڑا کبابی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں آ کر اس مبارک مہینے کے اندر معافی مانگے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس کے خطاؤں کو درگزر فرمائیں گے، گناہوں کی جگہ نیکیوں کو لکھ دیں گے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کرامن کاتبین فرشتوں کو تک بھلا دیں گے کہ اس نے کبھی گناہ کیا تھا نہیں کیا تھا۔ اس لیے مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں تاکہ رمضان کے معنی جلا دینے کے آتے ہیں، مٹا دینے کے آتے ہیں، ختم کر دینے کے آتے ہیں۔ کیا چیز کو مٹا دے گا، کیا چیز کو جلا دے گا؟ انسان کے گناہوں کو مٹا دے گا، انسان کے خطاؤں کو جلا دے گا۔ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کر
पैर के नाखून तक अल्लाह तबारक ताला इस मुबारक महीने को मरहमत फरमा कर इंसान के सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पाक को साफ करके पाकीज़ा पवित्र बनाना चाहते हैं। ये मुबारक महीना आ रहा है। अल्लाह के हबीब पाक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये महीने के 3 हिस्से हैं। पहला अशरा रहमत वाला अशरा है, इनके ऊपर रहमत ही रहमत। जो पहले ही से अल्लाह के मुती हैं, अल्लाह के फरमाबरदार हैं, अल्लाह के नेकोकार हैं, जो मुत्तकी हैं, तक़वा वाले हैं, तहरत वाले हैं, खशियत इलाही वाले हैं, ऐसे लोगों के ऊपर शुरू ही से जो है अशरे तक अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं, अल्लाह उनसे खुश होते हैं। और दूसरा अशरा 11 रोजे से लेकर 20वें तक ये मग़फ़िरत वाला अशरा जो मामूली किस्म के गुनहगार होते हैं, जब रमजान के महीने को पाते हैं, रोजे का एहतिमाम करते हैं, ज़कात का एहतिमाम करते हैं, ज़िक्र का एहतिमाम करते हैं, दुरूद का एहतिमाम करते हैं, अमाल का एहतिमाम करते हैं, सुन्नत और नवाफिल का एहतिमाम करते हैं, उसके नतीजे में उसकी बरकत से रमजान के मुबारक महीने की बरकत से रहमत वाले अशरे की बरकत से उन लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाते हैं, उनको पाक साफ फरमाते हैं। और ज्यादा जो गुनहगार होते हैं दुनिया के अंदर, जिनको बहुत गंदा समझा जाता है, बहुत बड़ा गुनहगार समझा जाता है, पापी समझा जाता है, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला रहमत के अशरे की बरकत से, मग़फ़िरत के अशरे की बरकत से, रमजान के महीने की बरकत से और कुरान मजीद के नाजिल करने की बरकत से अल्लाह तबारक ताला जहन्नम से ऐसे इंसानों को भी आजाद फरमाते हैं। इसलिए अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला अशरा रहमत वाला अशरा, दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला अशरा, तीसरा अशरा जहन्नम की आग से खलासी का अशरा। इसलिए इस महीने की सही कदरदानी करना और गफलत से गुजारने से पूरी हिफाजत, इसलिए कि मौत का कोई गारंटी नहीं, मौत का कोई गारंटी नहीं। आदमी रोजा रख करके दुनिया से चले जाए, सहरी यहाँ पर करेगा, इफ्तारी जन्नत में करेगा और जो है अल्लाह तबारक ताला राजी हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। इसलिए गफलत के साथ में जिंदगी नहीं। साल के 11 महीने हमने गुनाह कर लेते हैं, आंख से गुनाह हो गया, कान से गुनाह हो गया, जबान से गुनाह हो गया, दिलो दिमाग से गुनाह हो गया, हाथों से पैरों से गुनाह हो गया। रमजान का महीना आने से पहले उसकी तैयारी ये है, उसका इस्तेक़बाल ये है, उसकी खुशामदीद ये है, उसका वेलकम ये है कि हम गुनाहों से तौबा कर ले, गुनाहों से पाक और साफ हो जाएं और रमजान के लिए पूरी तैयारी कर ले। किताबों में लिखा गया है सल्फ सालिहीन अल्लाह वाले इस रमजान उल मुबारक के महीने को पाने के लिए 6 महीने दुआएं करते थे, ऐ अल्लाह इस मुबारक महीने को पहुंचा दीजिए, इस मुबारक महीने तक हमें पहुंचा दीजिए और ये मुबारक महीना हमें मरहमत फरमाए। अल्लाह वाले हजरात औलियाए कामिलीन 6 महीने दुआ करते। जब रमजान का महीना आ जाता जम करके इबादत करते, जम करके तिलावत करके मुस्तकिल अल्लाह को राजी करते। रमजान का महीना गुजरने के बाद 4-4, 5-5 महीने तक ये आमाल की कबूलियत की दुआ करते थे। अल्लाह तबारक ताला ऐसी तौफीक हमें भी अता फरमाए। वो कैसी मुकद्दस हस्तियां थी जिन्होंने 6 महीने दुआ और इस महीने को पाने के बाद 4-4, 5-5 महीने कबूलियत की दुआ करते थे। आज हम लोगों का ये जज्बा खत्म हो गया, हम लोगों के अंदर इसकी फिक्र खत्म हो गई कि मुबारक महीना आएगा, मुबारक महीना चले जाएगा, लेकिन इसका इत्तेमाम ना करने वाला जिब्राइल की बददुआ का मुस्तहिक, नबी की बददुआ का मुस्तहिक, जिब्राइल की बददुआ का मुस्तहिक और नबी की आमीन का मुस्तहिक होकर के दुनिया ही के अंदर तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिसके हक में जिब्राइल बदवा कर दे, जिसके हक में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदवा कर दें, वह इंसान बच नहीं सकता। दुनिया वालों के बददुआ से हम डरते ही नहीं डरते। एक फकीर की बददुआ से हम डरते हैं, एक बेवा की बददुआ से हम डरते हैं, एक और गरीब की बददुआ से हम डरते हैं, लेकिन कभी हमें डर नहीं हुआ कि इस मामले में जिब्राइल ने बददुआ की है। एक गुनहगार इंसान की बददुआ से हम डरते हैं, कहते हैं कि भाई कुछ देकर के इसे भेज दो। एक मजलूम की बददुआ से डरते हैं, इसलिए कि आका ने फरमाया मजलूम की बददुआ से डरो। मजलूम जब हाथों को उठा करके दुआ करेगा या बददुआ करेगा किसी के हक में, आसमानों को चीरती हुई इसकी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाएगी। उसकी दुआ से हम डरते हैं, जिब्राइल की बददुआ से हम कभी नहीं डरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ से हमने कभी नहीं डरा।
اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے بہانے سے آ جائیں. ایک ایک عمل کر کے انسان اللہ سے مانگے گا. بڑا عمل کرے یا چھوٹا عمل کرے, نوافل کی پابندی ہو یا سنتوں کی پابندی ہو, اللہ سے مانگے یا اللہ یہ عمل مجھ سے نہیں ہو سکا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا, اس کی اور مزید توفیق عطا فرمائے. جو میں نے کام کو انجام دیا, جو فرائض کا انجام دیا, سنتوں کو انجام دیا, نوافل کو انجام دیا, صدقہ خیرات کو انجام دیا, یا اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما. اللہ قبول فرمائیں گے. تو مبارک مہینہ ہمارے درمیان قریب آنے والا ہے, اس کی صحیح قدردانی کرنا اور عمر میں برکت بھی مانگے, اللہ برکت بھی عطا فرمائیں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ میرا مہینہ, رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ. اس مہینے کو اللہ, رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا. اس مہینے کو جب اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا, اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانہ. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرات اولیاء اللہ نے کشف کی نگاہ سے جب دیکھا سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت دریا کے مانند جو ہے بہتی ہے. سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت دریا کی مانند نازل ہوتی ہے, اترتی ہے آسمانوں سے نیچے. جب رمضان المبارک میں دیکھا گیا یہی کشف کی نگاہ سے ایسا معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی رحمت سمندروں کی مانند جو ہے نیچے مبذول ہو رہی ہے بندوں کے اوپر. اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں, اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. ایسی رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کی اس مبارک مہینے میں نازل ہوگی. افطار کرنے والوں کے اوپر, سحری کرنے والوں کے اوپر, روزہ رکھنے والوں کے اوپر, زکوٰۃ دینے والوں کے اوپر, ذکر کرنے والوں کے اوپر, دعا کرنے والوں کے اوپر. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے, ایک خوشی افطار کے وقت. افطار سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھیں, اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات کریں, دعا مانگیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا کو روزانہ ایک دعا قبول کی جاتی ہے. روزے دار افطار سے پہلے ایک 5-10 منٹ وقت نکال کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں اپنے دکھڑے کو سنائیں, اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھیں, اپنے حاجات کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں. اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اگر کوئی دنیا کا آدمی یہ بتا دے فلانے وقت میں آپ کی دعا قبول ہوگی, مردوں کے لیے بتا دیا جائے یا عورتوں کے لیے بتا دیا جائے کہ ایسے وقت میں یہاں پر بیٹھ کر مانگنے سے آپ کی دعا قبول کی جائے گی, آپ جو مانگیں گے وہ مل جائے گا. تو بتائیے دوستو, مرد ہو یا عورتیں ہو, وہاں وقت سے پہلے بیٹھ کر اور پہنچ کر کے مانگنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے؟ یقیناً کوشش ہوتی ہے. ہم کھانے پانی کو چھوڑ دیں گے, ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے, لیکن جب معلوم ہو جائے گا فلانے وقت پر وہاں بیٹھ کر مانگنے سے چیز دی جائے گی, اور فلانے کے دربار میں جا کر کے چاہے وہ جو ہے بادشاہ دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو, وہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. شرط یہ ہے کہ وقت سے پہلے پہنچنا ہے. اگر کسی کو معلوم ہو جائے اپنی راحت اور چین سکون کو چھوڑ کر وقت سے پہلے پہنچنے کی وہاں کوشش کریں گے. ہم جھوٹے, دنیا والے جھوٹے ہو سکتے ہیں, ہماری جھوٹی زبانیں ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے افطار سے پہلے مانگو. ارے ہماری جھوٹی زبان سے ہم جو مانگتے ہیں اللہ قبول کرے نہ کرے, اپنے حبیب کی زبان مبارک کی برکت سے اس دعا کو قبول فرما لیں گے. جو امت مانگیں گے وہ عطا فرما دیا جائے گا. شرط یہ ہے کہ رمضان میں دعاؤں کا خاص اہتمام ہو.
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں 3 کام بہت زیادہ کرتے تھے. اس میں سے سب سے پہلا کام دعاؤں میں گریازاری، رونا، اللہ کو منانا، دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. دوسرا فرمایا اللہ رب العزت کا ذکر. تیسرا فرمایا جیسا ایک گھوڑ سوار اپنی تیز سواری کو لے کر دوڑتا ہے، ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا جس تیزی کے ساتھ میں دوڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے. ایک دعاؤں کا اہتمام، ایک ذکر کا اہتمام، ایک صدقہ خیرات کا اہتمام، 3 چیزوں کا اہتمام کرتے اور امت کو بھی تاکید فرمائی کہ آپ کے پاس مال ہے، صدقہ خیرات کیا کرو. صدقہ خیرات کرنے سے بہت فائدے ہیں. بری موت سے آدمی بچ جاتا ہے. بری موت آنے والی ہے، ایکسیڈنٹ کی موت، کسی کے ہاتھ کا کھلونا بن کر مرنے کی موت. آج تو ویسا ہی ہو رہا نا، زیادہ لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا. کسی نے کسی کو مار دیا، کسی نے کسی کا قتل کر دیا، یہ لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا ہو گیا. بچہ کھلونا لیا، کھیل کر جی بھر گیا، توڑ کر پھینک دیا. یہی مسئلہ آج ہو رہا ہے. ایک کے خون کے پیاسے ایک ہو گئے، وہ بھی ایمان والے. غیروں کی بات نہیں، یہاں پر ایمان والوں کی بات. ایک کے خون کا پیاسا ہے. فرمایا صدقہ خیرات کرو، بری موت سے بچ جاؤ گے. لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا بن کر آج مر رہے ہیں، ڈاکٹروں کے ہاتھ کا کھلونا بن کر آج مر رہے ہیں. دیکھو آئے دن ہاسپٹلوں کے بیڈوں پر پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر تنگ آ گئے، کوئی انجیکشن دے دیا یا کوئی اور کام کر دیا، اس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اسے کاٹنا، اسے کوٹنا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، ایمان پر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرمائے. جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے بغیر کسی کے کھلونا بننے کے، بغیر کسی کا محتاج ہونے کے، ایمان و اسلام پر کلمے والی موت نصیب فرمائے. ایسی دعا کرے اس مبارک مہینے میں، بلکہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں. کسی کا محتاج نہیں ہونا انسان، نہ بیوی کا محتاج ہو، نہ بچوں کا محتاج ہو، نہ ماں باپ کا محتاج ہو، نہ دوستوں کا محتاج، نہ رشتہ داروں کا محتاج، کسی کا محتاج نہ ہو. رکوع، سجود، روزہ، ذکر، تلاوت، دعائے، درود، اللہ کے راستے میں، حج میں، عمرے میں نیک کاموں کو انجام دیتے دیتے اس دنیا سے چلے جائے، اس کی دعا کیجیے. فرمایا صدقہ خیرات کرنے سے بری موت سے آدمی بچ جاتا ہے. لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنتا، ڈاکٹروں کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنتا. چلتے چلتے دھڑام سے گرا مر گیا، ایسا نہیں ایکسیڈنٹ ہو کر مر گیا، زہر کھا کر مر گیا، چل کر مر گیا، ڈوب کر مر گیا. ساری بری موت سے اللہ حفاظت فرما لیتے. اسی لیے فرمایا صدقہ خیرات بہت زیادہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدقہ خیرات سے 150 ہی دے دو. اگر کسی کے پاس مال ہے 150 ہی دے سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، اس سے بھی کوئی منع نہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ 150 ہی دینا ہے. آپ کے پاس 1-2 روپے موجود ہیں، آپ نکال کر دے دیجئے، یوں دے دیجئے. ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو ایک ہاتھ کو معلوم نہ ہو، اور کسی کے سامنے اظہار بھی نہ کیجئے کہ میں نے یہ کام کیا. عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کثرت سے کیا کرو مبارک مہینے کے اندر. صدقہ خیرات، اس کا کثرت، دعاؤں کا اہتمام اور ذکر کا اہتمام. فرمایا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تمام ذکروں میں لا الہ الا اللہ یہ سب سے بہترین ذکر ہے. تیسرا کلمہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خود بھی اہتمام، گھر والوں کو بھی اہتمام. بیوی بچے ہیں یا ہماری دکان میں کوئی ہمارے ماتحت میں کام کرنے والے بھائی بہن دوست احباب،
ان تمام کو اس کی تلقین، کلمہ طیبہ کی تلقین، نوافل کی پابندی، ذکر کی پابندی، اور ہر اعمال کے اندر کچھ نہ کچھ اعمال حرکت میں آتے ہیں۔ نماز ہے، نماز اگر آدمی پڑھ رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی حج کو جا رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہوگا یہ آدمی حج یا عمرے کو جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی مالدار صاحب ہیں، زکات دے رہے ہیں، دوسروں کو معلوم ہوگا کہ یہ صاحب زکات دے رہے ہیں۔ مالدار آدمی جب ہوتا ہے، سب کو معلوم کہ مالدار آدمی سال میں ایک مرتبہ زکات نکالے گا، اور اس کے علاوہ دیگر جو اعمال ہیں یہ معلوم ہوگا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں۔ نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، زکات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج و عمرے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، صدقہ خیرات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، یتیموں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کرنے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اور دیگر نیک اعمال میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ آدمی کے دل کے اندر یہ بات آ جائے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں تقوی والا، میں حاجی صاحب، میں عمرہ کیا، میں اتنے حج کیا، میں زکات دینے والا، میں اناج دینے والا، میں یہ دینے والا، میں فلاں دینے والا، میں سال میں ایک مرتبہ کیوں میں کھڑا کر کپڑے بانٹنے والا۔ لوگ کے جو ہے آدمیوں کے اندر بات آ جائے گی، اس لیے کہ شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ نفس اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو یہ بات آ جائے گی۔ ریاکاری ہو سکتی ہے دوسرے اعمال میں، لیکن روزے کے اندر علماء نے لکھا ہے ریاکاری پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ریا ہرگز نہیں، دکھاوا ہرگز نہیں۔ آدمی صبح ساجد سے پہلے سحری کر لے اور غروب آفتاب کے بعد افطاری کر لے، گناہوں سے بچ جائے، شہوانیت سے بچ جائے، اسی کا نام روزہ ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان یہاں ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج کا پانی موجود ہے، نعمتیں موجود ہیں، اور بہت ساری چیزیں موجود، اس کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کا بندہ استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ میرے فرشتوں، نماز اس نے پڑھی، تمہارے ذریعے سے میں نے اجر دلوایا، زکات اس نے دی، تمہارے ذریعے سے میں نے اجر دلوایا، حج کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، زکات دیا، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کیا، یہ سارے کا سارا اجر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلاتے ہیں۔ اور روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور کسی کو نہیں کہتا، اور کھا سکتا تھا، اس کے سامنے پانی ہے، پی سکتا تھا، اس کے سامنے پانی ہے، اور شراب شربت موجود ہے، مشروبات موجود ہے، کھا سکتا تھا، کھانا اس کے سامنے موجود ہے، نعمتیں اس کے پاس موجود، لیکن میرا ڈر اس کے اندر، میرا بندہ صبح ساجد سے پہلے کھا لیا، روزے کی نیت کر لیا، اور غروب تک کچھ بھی نہیں کھایا، پیاس کو برداشت کر لیا، بھوک کو برداشت کر لیا، گناہوں کا تقاضا ہوا، گناہوں سے بچ گیا، آنکھوں سے گناہ سے بچ گیا، کانوں کے گناہ سے بچ گیا، زبان کے گناہ سے بچ گیا، جھوٹ سے بچ گیا، غیبت سے بچ گیا، اور ادھر ادھر ہیرا پھیری دھوکہ دینے سے بچ گیا، یہ صرف اور صرف میرے خوف سے، میرے ڈر سے کہ بندے نے روزہ رکھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی چیز کو استعمال نہیں کیا، فرشتوں اس کا اجر میں خود دیتا ہوں، سارے اعمال کا اجر تم دو، تمہارے ذریعے سے دلواتا ہوں، لیکن روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا، روزے کا اجر میں خود ہوں، میں خود اس بندے کو مل جاؤں گا، من کان للہ کان اللہ لہ، او کما قال، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا اجر اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اسے خود اللہ مل جاتے ہیں، جسے اللہ مل جائے وہ خوش قسمت۔ روزے کے 3 درجات ہیں، روزے کے 3 درجات ہیں، تب ہی روزہ ہوگا، ورنہ روزہ روزہ نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ ایسے ہیں بجز بھوکے اور پیاسے رہنے کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، زبان سے غیبت بھی ہو رہی ہے، زبان سے ہیرا پھیری بھی ہو رہی ہے، آنکھوں سے گناہ کا کام بھی ہو رہا ہے، کانوں سے کچھ فلم سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور گندی
بکواس بک رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں، اور گناہ جو غیر رمضان میں کرتے تھے یہ ساری چیزوں کو روزہ رکھنے کے بعد انجام دے رہے ہیں، آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بجز بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ روزے کے 3 درجے، ایک صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، اور جائز طریقے سے اپنی بیوی سے نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کرنا، اس کا نام روزہ ہے، اور یہ عوام الناس کا روزہ کہلاتا ہے۔ کھانا بھی نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پیتے، اپنی بیوی سے جائز طریقے سے اپنی ضرورت بھی پوری نہیں فرماتے، صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک رہ جاتے ہیں، یہ عوام الناس کا روزہ ہوتا ہے، عوام کا روزہ ہوتا ہے، عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اب دوسرے درجے کا روزہ خواص کا روزہ، خواص کہتے ہیں علماء، مفسرین، محدثین، اولیاء اللہ، محدثین، اتقیاء، ان لوگوں کا روزہ صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھاتے بھی نہیں، کچھ پیتے بھی نہیں، اور جائز طریقے سے اپنی بیوی سے بھی ملاقات نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ جسم کے ہر عضو کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ آنکھ سے غلط نہیں دیکھتے، زبان سے غلط نہیں بولتے، کانوں سے غلط نہیں سنتے، ہاتھوں سے غلط نہیں پکڑتے، پیروں سے غلط طرف نہیں جاتے، دماغ سے غلط نہیں سوچتے، دل میں غلط نہیں جذب کرتے، ایک تو کھاتے بھی نہیں، ایک پیتے بھی نہیں، جائز طریقے سے اپنی بیوی سے ملاقات بھی نہیں ہوتی، اور سارے جسم کے عضو کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں۔ یہ خواص کا روزہ ہوتا ہے، عوام کے روزے سے ذرا اونچے درجے کا روزہ۔ اب تیسرے نمبر کا روزہ جسے اخص الخواص کہتے ہیں، خاص الخاص، فیشل، وہ عارفین کا روزہ ہوتا ہے، وہ ابدالوں کا روزہ ہوتا ہے، وہ قطبوں کا روزہ ہوتا ہے، وہ غوثوں کا روزہ ہوتا ہے، وہ کاملین کا روزہ ہوتا ہے۔ صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، اور اپنی بیوی سے جائز خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 3، تمام جسم کے عضو کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 4، یہ غور کرنے کی بات، ایک لمحہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے اپنی توجہ کو نہیں ہٹاتے، یہ اخص الخواص کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے درجے کے روزے سے بہت اونچے درجے کا روزہ جو اخص الخواص کا روزہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات، یہ کمال کی بات۔ عوام کا روزہ تو یوں ہی صبح میں سحری کر لیا، شام کو افطاری کر لیا، بیچ میں جیسا کہ میں نے کہا نا کسی کی غیبت ہو گئی، 2-4 آدمی جم کر بیٹھ گئے، اس کی بات ٹائم پاس کے لیے گانا سن لیا، قوالی سن لیا، کیا کی سن لیا، کدھر کے سن لیا، یہ عوام کا روزہ ہے۔ آنکھوں سے حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، کانوں کی حفاظت نہیں، دل و دماغ کی حفاظت نہیں، ہر پیر کی جو ہے ہاتھوں کی پیروں کی حفاظت نہیں، جسم کی ہر عضو کی حفاظت نہیں۔ معمولی صبح میں کھا لیا، شام میں کھا لیا، درمیانی وقفہ بھوکا رہنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ ایسے احباب کا روزہ یہ کوئی روزہ نہیں، بجز بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرے اللہ والوں کا روزہ تو آپ نے سنا، گناہ سے بھی بچتے ہیں، عافیت کے ساتھ جسم کے ہر عضو کو بھی بچاتے ہیں۔ یہ تیسرے درجے کا جو روزہ ہے یہ بہت بڑا روزہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ صبح میں سحری کر لیا، پھر شام میں کھا لیے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ ایسا تو بہت سارے احباب ناشتہ 2 بجے کرتے ہیں، پھر رات کا کھانا 12 بجے کھاتے ہیں۔ ایسے بھی احباب آپ کو مل جائیں گے دن میں ایک ٹائم کھانے والے ہیں، صبح میں ناشتہ نہیں کرتے، دوپہر میں کھاتے ہیں 3-4 کے بعد۔ ایسے احباب 1-2 اور 3 اور اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیا، کوئی روزہ نہیں، روزہ رکھنے کے بعد غیبت بھی ہو رہی ہے،
गुनाह का काम भी, टीवी सामने है टाइम पास के लिए, नमाजों को छोड़ दिया, जिक्र छोड़ दिया, तिलावत छोड़ दिया, दुरूद पाक छोड़ दिया, नेक अमाल छोड़ दिया, इसका ही कोई रोजा नहीं, ये भूखा प्यासा है बस, इसे अजर नहीं दिया जाएगा। रोजे के साथ रोजे की हिफाजत भी करना, गुनाहों से बचना, अपने आप को अल्लाह तबारक ताला की तरफ ध्यान लगाकर पूरी तवज्जो के साथ गुनाहों को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से लौ लगाना, ये रोजा कहलाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजे का बड़ा मकाम है, रोजे का बड़ा मर्तबा है। ये रोजा हदीस पाक में कहा गया जब कोई रमजानुल मुबारक का महीना आते ही पहला रोजा आदमी रखता है इखलास के साथ, रिया से पाक होकर अल्लाह को राजी करने के लिए, नबी को राजी करने के लिए, ये फर्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे ऊपर आयत किया है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसकी अदायगी को अंजाम देना है, ये सोच करके जब रोजा रखता है पिछले साल से लेकर ये साल तक के इसके सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। फरमाया कि एक रोजे के बदले में 1500 नेकियों को लिख दिया जाता है। और फरमाया गया जन्नत के अंदर एक महल अता फरमाते हैं, वो महल के 1500 दरवाजे होंगे, 1500 दरवाजे होंगे, एक एक दरवाजे के अंदर इतना बड़ा महल होगा, इतना बड़ा महल होगा, वो हमारे तसव्वुर में नहीं आएगा। जब एक आदमी रमजानुल मुबारक के अंदर सुभान अल्लाह कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, जन्नत के अंदर एक एक पौधे को, एक एक दरख्त को लगा दिया जाएगा। वो दरख्त इतना चौड़ा होगा, इतना चौड़ा होगा, 500 इधर मील, 500 2 मील इधर फैलेगा, 500 मील इधर फैलेगा, 500 मील सामने फैलेगा, 500 मील आज और पीछे फैलेगा, इतना चौड़ा, इतना लंबा। अगर आदमी यहाँ से चलकर फिर दोबारा यहाँ तक आने तक 500 साल की मुसाफत गुजर जाएगी। इतना बड़ा दरख्त अल्लाह तबारक ताला इसके सुभान अल्लाह, इसके अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अल्लाहु अकबर कहने पर जन्नत में लगा देंगे, ये रमजान के लिए। और हदीस में कहा गया साल के 11 महीने रमजानुल मुबारक को सजाया जाता है, सिंगारा जाता है, मुज़य्यन किया जाता है। जैसा हमारे घर में शादी है, बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, भाई की शादी होती है, बहन की शादी होती है, माशरे के अंदर घरों को संवारते हैं, मोहल्लात को संवारते हैं, रूमों को संवारते हैं, हाल को संवारते हैं, जिस तरीके से सवार सिंगार करके कार्य को अंजाम दिया जाता है, रोजेदारों के लिए अल्लाह तबारक ताला साल के 11 महीने मुज़य्यन सवार दिया जाता है, ताकि मेरे रोजेदार बंदे दुनिया की मशक्कतों को फेंक कर, तकलीफात को बर्दाश्त करके, मुसीबतों को बर्दाश्त करके, रोजे रखकर, भूखे प्यासे रहकर मेरे बंदे जब आएंगे, मेरे बंदे जब आएंगे, इस नेमत को देखकर मेरे बंदे खुश हो जाएं। अल्लाह तबारक ताला की इतनी ज्यादा मेहरबानी, इतनी ज्यादा मेहरबानी हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मुबारक महीना आ रहा है दोस्तों, सही कदरदानी कर लीजिए। अब तक जो जिंदगी गुजर गई सो गुजर गई, माफी तराफी कर लें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह जानबूझकर गुनाह हो गए या अनजाने में गुनाह हो गए, दानिस्ता तौर पर गुनाह हो गए या नादानिस्ता तौर पर गुनाह हो गए, अमदन तौर पर गुनाह हो गए या सहावन तौर पर गुनाह हो गए, आप ही बेहतर जानते हैं। नफ्स के बहकावे में आकर मैंने गुनाह कर लिया, शैतान के बहकावे में आकर मैंने गुनाह कर लिया, दुनिया की रंगीनियों को देख करके मैंने गुनाह कर लिया। अल्लाह मुझे मालूम था कि गुनाह का काम है, मैंने कर लिया, भूल से हो गए। अल्लाह मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, ये मुबारक महीने की बरकत से मुझे बख्श दीजिए और इसके रहमतें मेरे ऊपर नाजिल फरमा, इस मुबारक महीने की बरकतें मेरे ऊपर नाजिल फरमा। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ दुआ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजाना एक दुआ आपकी और मेरी कबूल फरमाएंगे। और इसके साथ अपने घरों में माँ बहनों को भी ताकीद कीजिए, रोजा रखने के बाद गुनाहों से पूरी हिफाजत हो जाए। घरों के अंदर जो बला है ना, शैतान, जो भूत जिसे गणेशा घरों के अंदर रख करके सुबह शाम जिसे देखा जा रहा है,
اسے لات مار کر کے گھر سے باہر نکالیں. یہ رحمتوں کو روکنے کا سبب و ذریعہ، یہ اللہ کی برکتوں کو روکنے کا ذریعہ اور سبب. نکالیے اسے. اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی برکت داخل نہیں ہوگی. آپ روزے رکھیں، آپ تلاوت کریں، آپ کچھ بھی کریں، اگر یہ مصیبت تمہارے گھروں کے اندر ہے، اللہ کی قسم نہ روزہ تمہارے کام آئے گا، نہ زکات تمہاری کام آئے گی، نہ حج تمہارا کام آئے گا، نہ نماز تمہاری کام آئے گی، کچھ نہیں کام آئے گا. ارے جس کسی کے گھر کے اندر اللہ کی رحمت نہ آئے، آقا نے فرمایا جس کے گھر میں کتا ہو یا جانور ہو، اس گھر کے اندر اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. اب ہمارے گھروں کے اندر جو شیطان کے اڈے ہیں، جسے ٹی وی کہتے ہیں، جسے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو رکھ کر ہم گانا بجانا، فلم دیکھنا، سیریلوں کو دیکھنا، اور کہا جاتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے واسطے. ٹائم پاس کرنے وہ کیا ملی تم نا؟ تسبیح نہیں ملی آپ کو؟ آپ تسبیح پکڑ لیتے، اللہ کے کلام کو اٹھا لیتے، درود پاک کا ورد کرتے، آیاتوں کو پڑھتے، کتنا اچھا ہوتا. فرماتے ہیں روزے دار کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. میں کیا آپ کے لیے استغفار کروں، آپ کیا میرے لیے استغفار کریں؟ کوئی کسی کا نہیں ہوتا. یاد رکھو دوستو، اللہ کے معصوم نوری ملکوتی فرشتے روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اور آگے سنیے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، جنگلوں میں رہنے والے پرندے، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں روزے دار کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. کب سے؟ صبح ساجد سے لے کر غروب سورج تک ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ بندے جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا. جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق، وہ پرندوں کے دعاؤں کے مستحق، وہ چونٹیاں اور مچھلیوں کے دعاؤں کے اور استغفار کے مستحق ہو جاتے ہیں. بہت سارے دیکھ لیجئے رمضان کے مہینے میں ہٹے کٹے نوجوان کی بھی روزہ نہیں حضرت مجھے کہا کہ شوگر ہے، بی پی لو ہو جاتی، بی پی ہائی ہو جاتی، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے. ارے ڈاکٹر جھوٹ کہہ سکتا ہے، دنیا والا جھوٹ کہہ سکتا ہے. حدیث میں نے قدرے کے شروع میں کہا، آقا نے فرمایا صوموا تصیحوا، روزہ کو مکمل صحت پاؤ گے. آقا کی بات پر ایمان ہے نہیں ہے؟ ڈاکٹر کی بات پر یقین ہمارا، حکیم کی بات پر یقین ہمارا. اس نے کہا بھائی یہ مٹھا کھایا تو تیری شوگر بڑھ جاتی، یہ کھایا تو تیری بی پی ہائی ہو جاتی. اس کی بات پر ہمارا ایمان، کیا ہمارا خدا، کیا ہمارے رسول، اللہ کی قسم نہ دنیا والا بیماری دے سکتا ہے، نہ دنیا والا بیماری نکال سکتا ہے. ایک ذریعہ ہے بیماری کا دینے والا احکم الحاکمین، صحت کا دینے والا اللہ رب العزت. آقا نے فرمایا ارے روزہ رکھو مکمل صحت پاؤ گے. سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت پاؤ گے. ڈاکٹروں کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، حکیموں کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، طبیبوں کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، عاملوں کو کاملوں کو ایک طرف چھوڑ دیجئے. اللہ نبی کی ذات پر ایمان لا کر آپ روزہ رکھیے، اللہ کی قسم آپ کی بیماری پاش پاش ہو جائے گی. نبی کے حکم کو آپ مانیں، اللہ کے حکم کو میں اور آپ مانیں. بیماری کی کیا مجال کہ ہمارے قریب آئے، کیا مجال شوگر کی کہ ہمارے پاس آئے. یہ جو شوگر آ رہی ہے نا، ہماری بدعمالیوں کی بنیاد، گناہوں کا نتیجہ، معصیت کا نتیجہ. اس لیے ایسی بیماری ہمارے پاس آ رہی ہے. صحابہ انسان تھے نہیں تھے؟
انسان تھے نہیں تھے، فرشتے تھوڑی تھے، فرشتے جو صحابہ کرام ارے وہ بھی انسان تھے۔ کیا کبھی آپ نے پڑھا کسی کتاب میں، کسی حدیث میں، یا کسی عالم کے مفسر کے زبان سے آپ نے سنا کہ صحابہ کو شوگر آ گئی تھی؟ بتائیں کوئی۔ اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک کوئی ایک مثال نہیں پیش کریں گے کہ صحابہ کو شوگر آئی تھی۔ اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک کوئی ایک نمونہ نہیں پیش کریں گے صحابہ کرام کو بی پی لو ہوئی اور ہائی ہوئی تھی۔ وہ بھی انسان تھے، ارے ان کا ایمان پاورفل تھا۔ آج ہمارا ایمان پھسپھسا ایمان، کمزور ایمان، ڈاکٹروں پر یقین، طبیبوں پر یقین، فلانے پر یقین، فلانے پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین نہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، نبی کے فرمان پر یقین نہیں، نبی کے بشارت دینے پر یقین نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے دوستو، ہم سب قدر کرنا ہے۔ بچوں کو بھی روزوں کی پابندی کروائیں۔ جو بچے 9-10 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں، روزہ تو فرض نہیں ان کے اوپر، عادت ڈلوانے کے لیے ان بچوں کو روزہ رکھوائیے۔ گھر کے اندر ہماری بیوی، ہماری بہن، ہمارے ماتحت میں جو ہیں، ان سے کہیے موت آئے روزے کی حالت میں آئے۔ موت وقت پر آئے گی، وقت سے پہلے بھی نہیں آئے گی، وقت کے بعد بھی موت نہیں آئے گی۔ وہ طے شدہ چیز ہے، طے شدہ چیز۔ ان قریب ہماری تایا کا انتقال ہو گیا، گارنٹی نہیں تھا، قریب ہی 2-4 دن پہلے آئے تھے، شادی میں شرکت کی، ان کی وکالت تھی، اچھے خاصے تھے الحمدللہ۔ ایک دن آڑ، دوسرے دن انتقال کر گئے، گارنٹی نہیں تھا کہ انتقال فرمائیں گے۔ بڑے پابند تھے، بہت متقی تھے، بدعات خرافات سے، رسم و رواج سے بالکل پاک و صاف، موحد توحید پرست تھے۔ کسے کیا معلوم کہ موت کب آ جائے؟ چند لمحے باقی ہی مبارک مہینہ آنے کے لیے، کیا معلوم کہ کون ہم میں سے رہیں گے چلے جائیں گے۔ تمنا تو کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، کس کا مانگنا، کس کا ہاتھ اٹھانا کب پسند آ جائے۔ اللہ اس کی عمر میں برکت دے کر کے اس مبارک مہینے تک اللہ پہنچا دیں گے۔ اعمال کرنا آسان ہوگا جب مبارک مہینہ آ جائے۔ اللہ کے واسطے اس مبارک مہینے کی ناقدری نہ کیجیے، اس مبارک مہینے کی ناقدری نہ کیجیے۔ اس مبارک مہینے کی ناقدری کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی ایسی پکڑ آئے گی، ایسی پکڑ آئے گی، دنیا والوں کے لیے یہ پکڑ عبرت ہو جائے گی۔ اس لیے صحیح معنوں میں یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے ہمارے لیے، ہمارے گناہ کو دھونے کے لیے، پاک صاف بنانے کے لیے اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں پہنچا دے، اور عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے میں پہنچا کر روزوں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو بھی اعمال ہیں اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔